اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو آخر وقت تک مشعل راہ بنایا ہے، اور ہمیں روزانہ معمولات کے جو کام ہیں وہ کرنے میں ہمیں ہدایات بتا دی ہیں کہ کیسے کرنے ہیں۔ ناظرین، ہم روزمرہ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اور رات کو یا شام کو کھانا کھاتے ہیں۔ تو روزانہ کے یہ ہمارے معمولات کے اندر یہ شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 گھنٹوں کے اعمال بتا دیے ہیں، جس کے اندر کھانا کھانے کے بارے میں بھی ہمیں آداب اور دعائیں اور طریقہ بتا دیا ہے۔ جب کسی کے ہاں کھانے پینے کی دعوت، خاص کر دعوت ولیمہ ہو تو ضرور جائے۔ اگر کوئی خاص بات مانے نہ ہو تو کھانے میں بھی شرکت کر لے، اور اگر روزہ ہو تو معذرت کر لے، اور گھر کے کسی گوشے میں 2 رکعت نماز پڑھے اور صاحب خانہ کے لیے برکت کی دعا کرے اور کہے بارک اللہ لکم، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت کرے، اگر کوئی دینی مضرت یعنی نقصان نہ ہو تو اس کو قبول کرے۔ خاص کر ولیمے کی دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ اگر روزہ یا اور کوئی مجبوری ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے اور صاحب خانہ کے لیے برکت کی دعا کرے۔ کھانا کھانے کے لیے یہ 3 وقتوں کے علاوہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری ہوتی ہے، دن کا کھانا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی طریقے بتا دیے کہ جب روزہ کھولے تو یہ دعا پڑھے، اور جب افطار کرے تو یہ دعا پڑھے، جب روزہ رکھے تو کون سی دعا پڑھے، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ جب روزہ کھولے تو یہ دعا پڑھ لے ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت اجران شاء اللہ۔ پیاس جاتی رہے اور رگیں تر ہو گئیں، پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ روزے کا ثواب یقینی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد یہ والی جو دعا ہے وہ پڑھ لے اللہم انی اسألک برحمتک الواسعۃ کل شیء ان تغفر لی ذنوبی۔ اے اللہ، میں تیری اس رحمت سے جو ہر چیز پر محیط ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے تمام گناہ بخش دے۔ اگر کسی اور عزیز کہ ہاں روزہ کھولے تو یہ دعا کرے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ خدا کرے تمہارے ہاں روزہ دار روزہ کھولیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں۔ جب کھانا سامنے آ جائے تو بسم اللہ کہے اور دعا، اور دائیں ہاتھ سے اپنا اس سے کھانا نوش فرمائے اور اپنے سامنے سے کھائے۔ یہ کھانے کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اور کھانا تنہا تنہا نہ کھائیں، کوئی ایک پلیٹ ادھر لے کے بیٹھ گیا، کوئی ادھر ایک پلیٹ لے کے بیٹھ گیا، اس طرح نہ کھائیں، بلکہ ایک ہی پلیٹ میں 2 یا 3 ہو کر کھا لیں، 4 ہو کر، 2 سے زیادہ جتنے مرضی ہو کر کھا لیں، سب بیٹھ کر مل کر کھائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، تو شاید تم علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم اکٹھے ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ یہودی عورت نے جو زہریلی بکری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے میں پیش کی تھی، آپ نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا گوشت تناول فرمایا تھا۔ اس وقت صحابہ کو حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، چنانچہ سب صحابہ نے اس کا گوشت کھایا، ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا بڑا اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے۔ اگر کسی دعوت میں عمدہ اور لذیذ کھانے کھائے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی برکت پر ہم یہ کھانا کھاتے ہیں کہے، اور سیر ہونے کے بعد الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور سیراب کیا اور ہم پر فضل و انعام فرمایا۔ حدیث شریف میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحیثم نامی صحابی کے مکان پر دعوت میں گئے اور وہاں اول تازی کھجوریں کھائیں، اس کے بعد بھنا ہوا گوشت کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہیں وہ نعمتیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بات صحابہ کرام کو بڑی دشوار محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسی چیزیں کھانے کو ملا کریں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا کرو، اور سیر ہونے کے بعد مذکورہ بالا الفاظ میں شکریہ ادا کر لیا کرو، تو تمہاری یہ شکر گزاری اس نعمت کا بدل ہو جائے گی اور حق نعمت ادا ہو جائے گا۔ اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو جس وقت یاد آ جائے اس وقت یہ کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ اول میں بھی آخر میں بھی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کھانا شروع کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔ اگر کسی بیماری میں متعدی بیماری کے اندر کوئی بیمار مبتلا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ کھانا پڑ جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکل علیہ، اللہ کے نام سے اور اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کر کے تیرے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو یہ دعا پڑھے۔ عام طور پر جب کھانا کھانے بیٹھے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیر منہ، اے اللہ تو اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بھی بہتر کھانا کھلا۔
اگر دودھ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ تو اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس سے زیادہ عطا فرما۔ کوئی بھی چیز کھائے یا پیے تو اس پر الحمدللہ کہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جو کچھ کھائے تو الحمدللہ کہے اور پیے تو الحمدللہ کہے۔ ناظرین، جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ حمد کثیر طیب مبارک فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت بہت اور پاکیزہ اور بابرکت شکر، نہ اس سے کفایت جا سکتی ہے، نہ اس کو خیر بات کہا جا سکتا ہے، نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے۔ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو اس شکر نعمت کو قبول فرما لے۔ اگر وہ دعا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں کفایت کی، یعنی کافی کھانے کو دیا اور سیراب کیا۔ نہ اس کھانے سے کفایت کی جا سکتی ہے کہ ضرورت نہ رہے، نہ ناشکری کی جا سکتی ہے۔ یا یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے کیسی ہماری تربیتیں فرمائیں۔ یا یہ پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے کھلایا، پلایا اور اس کو قابل ہضم بنایا اور اس کے نکلنے کا رستہ بنایا کہ فضلہ آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اور جب ہاتھ دھو لے تو یہ دعا مانگ لو، الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم من علیہا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلائی حسن بلانا۔ الحمدللہ غیر مودع ولا مکافا ولا مکفور ولا مستغن عنہ۔ الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصرة من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا۔ الحمد لله رب العالمين۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اس نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں دین حق کی ہدایت دی اور کھلایا، پلایا اور ہر اچھی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس کو کبھی خیر باد نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ ناشکری کی جا سکتی ہے اور نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس
کہ جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، جی بھر کر پانی پلایا اور تن ڈھکنے کو کپڑے دیے، گمراہی سے بچا کر ہدایت دی، کفر کے اندھے پن سے بچا کر ایمان کی بینائی عطا فرمائی، اور بہت سی مخلوق ہمیں نمایاں واضح فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ تمام تر شکر و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اور یہ لمبی دعا اگر نہیں پڑھتا تو یہ مختصر دعا پڑھ لے ہاتھ دھوتے وقت، جب ہاتھ دھوئے، اللہم اشبعت و ارویت فہننا وارزقنا فکثرت و اتبعت فزدنا و اتبت فزدنا۔ اے اللہ، تو نے ہی پیٹ بھرا اور تو نے ہی سیراب کیا، بس تو ہی ہمارے لیے اس کو خوشگوار اور قابل ہضم بنا دے، اور تو نے ہی ہمیں رزق دیا اور بہت دیا اور خوب عمدہ دیا، بس تو ہی اور زیادہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی دے۔ جب میزبانوں اور کھانا کھلانے والوں کے لیے بھی دعا کرے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے، اور پھر اس کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کرے۔ یا پھر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ الہی، جس شخص نے مجھے کھانا کھلایا تو اس کو کھانا کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلے سے کھانا کھانے کے متعلق کتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے دعائیں اور آداب اور طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کون سی دعا کس جگہ پر پڑھنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ تک اینڈ تک آپ نے دیکھی ہوگی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جائے۔ تو حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔